بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. تھوڑی دیر پہلے درود شریف تھوڑی دیر کے لیے جو ہے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ پیش کیا گیا. ایک تحفہ ہے درود شریف کا جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفتاً جو درود شریف جو ہے فرشتے لے کے جاتے ہیں. دور سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. اور ایک تحفہ ہے. یہ دنیا میں کسی کو کوئی تحفہ بیچتا ہے تو کتنا اہتمام آپ دیکھتے ہیں. کوئی چیز ہوتی ہے اعلیٰ قسم کی، پھر اس کو بھی اور کسی چیز میں لپیٹ کر کے اور اچھے اس کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو جس وقت درود شریف پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس وقت جو ہے ہم خود بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں، روز مبارک پر ہماری حاضری ہو، تصور کے اندر ہم جیسے وہاں روز مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے سامنے اللہ ہمیں موقع دے تو کس طور پر وہاں ایک کیفیت ہوتی ہے. آدمی تو وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے. درود پاک پڑھتے ہوئے بھی دل و جان ہمارے روح جو ہے ہمارا روح ہماری روحیں ہماری روحیں جو ہیں وہ اللہ وہاں پہنچی بھی ہو. اس تصور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. تو اس کے آداب میں دل کہاں، دماغ کہاں، نظریں کہاں، توجہ کہاں. تو یہ کس کے خدمت میں تحفہ بھیجا جا رہا ہے؟ جی آگے آ جاؤ. کس کی خدمت کے اندر یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے؟ جی تو اس کا ادب بھی ہو، اس کا احترام بھی ہو، توجہ ہو. قرآن پاک کی تلاوت کے وقت جو ہے اللہ جل شانہ کے کلام پاک کی تلاوت کے وقت اللہ پاک جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک خود سنتے ہیں. اور ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں، ہماری باتوں کو جان رہے ہیں، سن رہے ہیں. اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ پاک کے علم میں. کل کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کل کائنات کے اندر جو آوازیں اس وقت ہو رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں، جو کچھ آپس کی سرگوشیاں ہیں اور باتیں ہیں، ایک دوسرے سے جو باتیں ہم کرتے ہیں آہستہ اونچی آواز سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کل کائنات کی آوازوں کو ایک وقت پہ سن رہے ہیں. انسانوں کی بھی، حیوانوں کی بھی، جانداروں کی بھی، چوپایوں کی بھی، فرشتوں کو بھی. ہر ایک کیا چاہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. جب کلام اللہ پڑھا جائے تو اس وقت کے ادب میں یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اللہ کے کلام پاک کو پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک خوش ہو رہے ہیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے اور میرے کلام پاک کے پڑھنے کو سن رہے ہیں. اس کیفیت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے تو پھر جو ہے اس کے انوارات، برکات جو ہے پھر صحیح معنوں میں حاصل ہوتے ہیں. اس طرح درود احادیث مبارکہ جس وقت پڑھی سنی جا رہی ہو، چاہے مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہو اور تبلیغ دعوت کے اندر کے جو ایمان یقین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی وقت میں بھی درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمان جب پڑھے جا رہے ہو، اس ہم تن متوجہ ہونا، اس کا ادب یہی ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مجلس میں ہم اگر بیٹھے ہوئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو یعنی سید المرسلین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی موجودگی میں کس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا جائے گا، کس ادب سے سنا جائے گا، کس دھیان سے سنا جائے گا، کس توجہ سے سنا جائے گا. اسی اعتبار سے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ ہو، انبیاء علیہ السلام کے ذکر خیر ہو، صحابہ رضی اللہ اجمعین کی باتیں ہوں، اسی ادب احترام کے ساتھ متوجہ ہوں
ہمارا دل چاہے کہ ایک ایک بول، ایک ایک لفظ ہمارے اندر ہم لے لیں، اتر جائے، محفوظ کر لیں اس کو. اور یہی جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ عنہم ان باتوں کو محفوظ کیا. کس درجے انہوں نے محفوظ کیا کہ آج 1400 سال کتنے ہو گئے پیدا، اس کے بعد آج اسی طریقے سے وہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے. تبھی انشاءاللہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو وہ بیان جو ہے انشاءاللہ پڑھا جا رہا ہے. تو اسی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ضم کرنے کی اور دل میں جو ہے نیت لے کے ہم بیٹھے کہ ان باتوں پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، ان باتوں کو آگے پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، ابھی پہنچنے میں ایک رات کا سفر باقی تھا. رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہ گئے. فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھل سکی بلکہ سورج نکل آیا اور ایک نیزے کے برابر بلند ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہم تو سونے لگے ہیں، تم ہماری فجر کا خیال رکھنا. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا لیکن مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلائے رکھا. مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلائے رکھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے، پھر فجر کی نماز قضا پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما بعد سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے مضبوط کڑا تقوی کا کلمہ یعنی کلمہ شہادت ہے، سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، سب سے اچھا بیان یہ قرآن ہے، سب سے بہترین کام وہ ہے جو عزیمت اور پختگی والے ہوں جن کا کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے گئے ہوں، سب سے اچھی سیرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، سب سے زیادہ عزت والی موت شہید کی ہے، سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہ ہونا، اور بہترین علم وہ ہے جو نفع دے، بہترین علم وہ ہے جو نفع دے، بہترین سیرت وہ ہے جس پر چلا جائے. سب سے بڑا اندھا پن، سب سے بڑا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. جو مال کم ہو اور انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو انسان کو اللہ سے غافل کر دے. اللہ سے معذرت چاہیے، اللہ سے معذرت چاہنے کا سب سے بڑا وقت موت کے آنے کا وقت، اللہ سے معذرت چاہنے کا سب سے برا وقت موت کے آنے کا وقت ہے. سب سے بری ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی. جب موت آنے لگے پھر ہم اس لیے کہتے ہیں جب گرگرا شروع ہو جائے اس وقت توبہ پھر قبول نہیں. جو فرشتے نظر آنے لگے اس سے پہلے کی ندامت، پہلے کی توبہ. تو فرمایا سب سے بری ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی. کچھ لوگ ہر نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. سب سے بڑا گناہ زبان کا جھوٹ بولنا ہے. سب سے بہترین مالداری دل کا غنا ہے. بہترین توشہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کو چھوڑ دینا، منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہو جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے منع کی ہوئی چیزوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ تقوی ہے. حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے. جو باتیں دل میں جمتی ہیں ان میں سب سے بہترین یقین ہے. اسلام میں شک کرنا کفر ہے
مردہ پہ واویلا کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور مال غنیمت خیانت کرنا جہنم کی ڈھیر میں سے ہے۔ جس خزانے کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے داغ لگائے جائیں گے۔ شعر و شاعری ابلیس کی بانسری ہے، اکثر اشعار شیطانی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتوں کا ذریعہ بنا کر شیطان بہت سے برے کام کرا لیتا ہے۔ عورتیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑے جا رہے ہیں، عورتیں شیطان کے جال ہیں، عورتوں کو ذریعہ بنا کر شیطان بہت سے برے کام کرا لیتا ہے۔ جوانی دیوانگی کا ایک حصہ ہے۔ سب سے بری کمائی سود کی ہے۔ سب سے سب سے بری کھانے کی چیز یتیم کا مال ہے، اور خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ بدبخت وہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوا۔ آخرکار تم میں سے ہر آدمی 4 ہاتھ جگہ یعنی قبر میں جائے گا، اور اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ سب سے بری روایتیں وہ ہیں جو جھوٹی ہوں، اور ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مومن کو برا بھلا کہنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ مومن کو برا بھلا کہنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور مومن کو قتل کرنا کفر جیسا گناہ ہے۔ مومن کی غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے مال کا احترام ایسی ضروری ہے جیسے اس کے خون کا احترام ضروری ہے۔ جو اللہ پر قسم کھاتا ہے، مثلا کہتا ہے اللہ کی قسم فلاں جہنم میں ضرور داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹا ہونا ضرور ثابت کریں گے۔ جس غلط بات کے ہونے کی قسم کھائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کریں گے۔ جو دوسروں سے درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ دوسروں سے درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ جو اوروں کو معاف کرے گا، اللہ اسے معاف فرمائیں گے۔ جو اپنا غصہ دبائے گا، اللہ اسے اجر دیں گے۔ جو مصیبت پر صبر کرے گا، اللہ اسے بدلہ دیں گے۔ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا میں شہرت چاہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو سنائیں گے یہ عمل اخلاص سے نہیں کرتا تھا بلکہ شہرت کے لیے کرتا تھا۔ جو صبر کرے گا، اللہ اس کا اجر بڑھائیں گے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اسے عذاب دیں گے۔ اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہاں مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے جی۔ قیامت کے دن جو 4 سوالات ہونے ہیں، زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں سوال ہے علم پر کیا عمل کیا، علم پر کیا عمل کیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اور اس وقت اعمال کے کرنے کا ایک موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دیا ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا آدمی عمل نہیں کر سکے گا۔ یہ زندگی، یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اس وقت میدان ہے، ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایسا موقع ملا ہوا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم سنتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے موقع سے دوستوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، جب ہم حسین آباد آئے تھے تو ناصر بیٹھا ہوا ہے اور بھی یہاں بیٹھے ہوئے پرانے آپ کتنے کا پلاٹ تھا یہ 120 گز کا؟ 700 روپے کا لیا تھا، بیٹھے ہوئے ہیں 1960 کی بات ہوگی،
بات کر رہے ہیں 710 روپے 710 روپے 120 گز کا. اب کتنے کا ہے جی؟ 2.25 کروڑ کا ہے. اب کتنے لوگ ایسے بھی تھے ہمارے پاناما کے اندر تھے نا، حاجی صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہ کہتے تھے میں نے لیے تھے اور پھر میں نے بیچ دیے. وہ 1000 میں بیچے، کتنے 1000 میں بیچ دیے. لیکن وہ افسوس اس بات کو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے لے کر کے بیچ دیا، آج اتنے مہنگے ہو گئے. آج اتنے میں فلیٹ نہیں ملتا ہے جی. اسی طرح صرف حسین آباد کی بات نہیں ہے، مختلف جگہوں کی باتیں ہیں. گلشن اقبال کے اندر کتنے کی فلیٹ ہوتے تھے، زمینیں ہوتی تھے 200 گز کی، 400 گز کی، 1000 گز کی. اب کتنے کی ہے؟ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں آدمی ہم کیا حسرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. یہ دکان اتنے کی مل رہی تھی، لی نہیں، اور یہ مکان اتنے کا مل رہا تھا، لیا نہیں. تو یہ وقتی افسوس ہے. لے بھی لیا اور کھربوں اربوں پتی ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ کتنے دن یہ چیزیں ہمارے پاس رہیں گی جی؟ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، مال والے چلے گئے. سکندر اعظم دنیا کا فاتح وہ چلا گیا. تو ہم اور آپ کیا 10 20 نہیں 50 100 پلاٹ بھی لے کے رکھ لیتے ہیں، اور ڈیفنس میں مکانات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہو ہمارے پاس. تو یہ کتنے دن کے لیے ہمارے آپ کے پاس رہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے کے لیے ہمیں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو راہ چلتے مسافر کی سی. مسافر بھی نہیں فرمایا. بہت سے مسافر کہیں جاتے ہیں کچھ سال کے لیے، وہاں ٹھہر جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہ بھی مسافر ہوتے ہیں. لیکن فرمایا میری مثال تو راہ چلتے مسافر کی سی. راہ چلتا مسافر کہیں ضرورت کے درجے میں کوئی کھانا پینا سستانے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرا، اپنی ضرورت پوری کی، آگے بڑھ گیا. جو پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، زمرد کے بنا دیے جائیں، آپ میرے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی. کہ فرمایا مجھے دنیا سے کیا واسطہ. تو میرے دوستو بزرگوں، دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ دینا کہ دنیا ہمیں چھوڑ دے. ایک دن دنیا ہمیں چھوڑ دے گی، ہمارا نام بھی بدل جائے گا. جنازہ تیار ہے جی؟ کتنے بجے جنازے کی نماز ہے جی؟ یہ ہو گیا، نام بھی بدل گیا. ایک موقع اللہ تعالیٰ نے زندگی، یہ سانس آ رہی جا رہی اللہ نے دیا ہے. اس وقت ایک سبحان اللہ پہ وہ کچھ مل رہا ہے. سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ. آدھا میزان، کہتے ہیں میزان کا آدھا ترازو نیکی سے بھر دیا گیا. الحمدللہ ترازو پور کر دیا گیا. لا الہ الا اللہ جب آدمی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا اس کے اعمال نامے سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. بتائیے آپ. ذرا آگے آگے آ جائیے گا، تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے. آ جاؤ آگے آ جاؤ. مفتی صاحب آگے آ جائیں. مفتی صاحب کو آگے بھیج دیں. اللہ اکبر. تو ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. آج کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون مال والا، کون غریب ہے، آج فیصلہ نہیں ہے. میں تو بڑا غریب آدمی ہوں جی، میں رکشہ چلاتا ہوں جی، میں جوتے گاٹتا ہوں جی، ہے جی. پتہ نہیں کتنے جوتے گاٹنے والے، کتنے مزدوری کرنے والے ہیں جی، کتنے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، کتنے لوگ جو ہے وہ آج غریب غربت کی شکل میں ایسے پھٹے پرانے کپڑے اور ایسے خستہ حالت میں نظر آتے ہیں. پتہ نہیں کس درجے میں ہوں گے. تو کتنے بادشاہ ہوں گے جو آج جاؤ جلال ہے جی، کہیں نکلتے ہیں تو کتنی گاڑیاں ان کے ساتھ ساتھ نکلتی ہیں، لوگ دیکھ کے رش کرتے ہیں. اور اس دن کہتے ہیں اپنے انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے، خون کے آنسو رو رہے ہوں گے.
کہ ہم دنیا میں بڑے عقل مند بڑے سمجھدار کہلاتے تھے، ہمیں کیا ہو گیا تھا ہے جی، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، پیارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے، اور اللہ نے کامیابی دنیا آخرت کی کامیابی کے دینے کے لیے پیارا دین عطا فرمایا ہے۔ اب اس میں تو گویا کہ خزانوں میں خزانے کی کان میں داخل کر دیا۔ بہانے سے، بخشش کے بہانے، بس ماں باپ کو پیار محبت سے شفقت رحمت کی نگاہ سے دیکھا، حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اگر 100 مرتبہ دیکھے غالباً، کہا جتنی بار اللہ تعالیٰ دینے سے تھوڑی ہوتا، حج و عمرہ کوئی آسان ہے، لیکن کیسے بہانہ بنا دیا۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کو کیا فضیلت رکھ دی، گناہ معاف فرماتے ہیں، پے در پہ حج و عمرہ کیا کرو، مفہوم ہے نا، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، فقر کو دور فرماتے ہیں، غنا نصیب فرماتے ہیں، مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، نظر آ رہا ہے خرچ ہو رہا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا، آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ کسی نے پڑھی، جنت میں ایک محل بنا دیا گیا، جنت میں محل بنا دیا گیا۔ 10 مرتبہ 100 مرتبہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی، کتنے محل بن گئے جی؟ کتنے بن گئے؟ 10 محل جس کے، اور 1010 تسبیحہ پڑھ لی تو 100 محل، کتنی دیر لگتی ہے؟ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے جی، جو کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ پڑھا، جنت میں درخت لگ گیا، لگے گا نہیں، لگ گیا، سائے میں 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہا، اس کا سایہ ختم نہ ہو، اتنی زمین مل گئی، 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنی زمین جنت کی مل گئی۔ ہم کہہ رہے ہیں وہاں ملے گا، وہ وہاں جیسے دور ہے، وہیں جا رہے ہیں بھائی، ہر سانس وہیں چلے جا رہے ہیں، ہر سیکنڈ وہیں چلے جا رہے ہیں۔ ان مکانوں سے، ان دکانوں سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جائیدادوں سے جو کما کر جمع کیا ہوا اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سارے قسم کھا لیں گے تو سچی ہوگی نا یہ قسم؟ کوئی ہے ایسا کہنے والا یہ قسم جھوٹی ہوگی؟ بھائی بتا دو، کوئی قسم کھا کے ان مجمع میں سے کہہ دے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں، اپنے قبر اشر سے قریب ہو رہے ہیں، اپنے پلسرات سے قریب ہو رہے ہیں، مولا کریم سے ملاقات سے قریب ہو رہے ہیں، حساب کتاب سے قریب ہو رہے ہیں، جنت سے قریب ہو رہے ہیں، تو یہ قسم کھانے والا سچا ہوگا جھوٹا؟ بھائی آواز دو رہے یار، کوئی ایک کہہ دے جھوٹا ہے تو بتاؤ بھائی، سچا ہے نا؟ 100% سچی بات۔ موت ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان۔ خوب اللہ سے لینے کا موقع ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، الف لام میم 30 نیکیاں مل رہی ہیں، روپے پیسے ڈالر پاؤنڈ سلنگ نہیں، نیکیاں مل رہی، نیکی، ایک ایک نیکی پہ بار بار یاد دلا کر آخرت کے اندر انعام دیا جائے گا۔ کتاب میں پڑھا 5 وقت فرشتے آئیں گے، نماز مختلف نمازیں پڑھتے رہیں، ظہر کی نماز کی وجہ سے اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے، اس نماز کی وجہ سے یہ تحفہ بھیجا ہے، اس نماز کی وجہ سے تحفہ بھیجا ہے۔ یہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے یہ کوئی معمولی اعمال ہے؟ صبر معمولی چیز ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک عابد جو ہے
اس کے دل میں یہ آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں. اس نے چلہ کشی کے لیے کونے پہ بیٹھ گیا. ذکر، فکر، دعائیں، بس مجھے اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے. دنیا میں ان آنکھوں سے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی تو پہاڑ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو گر پڑے تھے، بے ہوش ہو گئے. تو بہرحال اللہ کی زیارت کے لیے جب 36 دن ہو گئے تو آواز آئی کہ تم تانبا کے بازار، تانبا ساز ہوتے ہیں، تانبے کی دکانیں ہوتی ہیں نا، جو تانبے کے برتن، پیتل، تانبے وغیرہ کی دکان، وہاں یہاں بھی اچھی قبر کے پاس کہیں آگے ہے میں ہاں جوڑے میں. تو تانبا ساز کے پاس تانبا ساز کی دکانیں ہیں، بازار، وہاں تم چلے جاؤ. 36ویں دن آواز آئی تمہیں تمہارا مقصود وہاں تم حاصل کر لو گے. یہ تو آواز سنی دو ساری لگا ہوا بیچارہ. تانبا ساز کے وہ مارکیٹ میں پہنچا، بازار میں دکانیں تھی، جلدی پہنچ گیا. تو ایک دکان پہ گیا، کھڑا وہ دیکھ رہا ہے سب. ایک بڑھیا آئی، ایک پتیلی اس کے ہاتھ میں تھی تانبے کی. یہ مجھے بیچنی ہے. اس نے ہاتھ سے لی، تولا، کہا اماں یہ 4 ریال میں ملیں گے اس کے. تو 4 ریال؟ کہا 4 ریال ملیں گے. تو واپس لے لی. دوسری وہ دیکھ رہا ہے عابد. دوسری دکان میں داخل ہوئی، یہ پتیلی مجھے بیچنی ہے، دینی ہے. اچھا جی، تولا 4 ریال ملیں گے. صرف 4 ریال؟ کہاں 4 ریال، زیادہ نہیں. تیسری دکان اس طرح. آخر ایک دکان پہ وہ پہنچی تو اس نے کہا یہ پتیلی مجھے دینی ہے. تو اچھا 6 ریال میں دوں گی. اب وہ تانبا ساز جو تھا دکاندار، اس نے کہا صرف 6 ریال میں کیوں؟ میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم میں نسخہ لکھا ہے، وہ نسخہ 6 ریال کا ہے. نہیں بھائی، یہ تو بڑی قیمتی پتیلی ہے، پتیلا بہت قیمتی ہے. یہ تو 30 ریال میں لوں گا، دینی ہے. اور وہ دیکھیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں بھائی، مذاق نہیں اڑا رہا، 30 ریال میں دینی ہے. ہاں، جلدی سے 30 ریال نکالے، پتیلی لی، اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. کبھی پیسے کو دیکھے، کبھی اس کی طرف دیکھے. دعائیں دیتی ہوئی 30 ریال لیے، جلدی سے چلی گئی. اب وہ دیکھ رہا ہے، عابد دیکھ رہا ہے. عابد نے اس تانبا ساز سے کہا چچا جان، آپ کو دکانداری تجارت نہیں آتی؟ یہ بڑھیا جو ہے، میں دیکھ رہا تھا ہر جگہ گئی، سب نے 4 تول کر 4 ریال لگائے اس کے، آپ نے 30 ریال کی یہ لے لی. آپ کو دکانداری نہیں آتی، آپ کو تجارت نہیں آتی. تانبا ساز نے کہا میں نے پتیلی نہیں خریدی، میں نے اس بڑھیا کے بچے کی دوائی کے پیسے دیے، میں نے اس کے بچے کے 1 ہفتے کی نگہداشت کے لیے پیسے دیے ہیں. میں نے یہ پیسے 30 ریال اس لیے دیے ہیں تاکہ یہ بڑھیا اس عورت کو دوسرا گھر کا سامان بیچنا نہ پڑے. غیب سے آواز آئی اس عابد کو،
میری تلاش ہے، اگر میری تلاش ہے تو گرتے ہوئے کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، میری رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے۔ گرتے ہوئے کو تھامنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، غریبوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، لوگوں کو کھلانے کے لیے بھیجا ہے، پلانے کے لیے بھیجا ہے، پہنانے کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے، لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لوگوں کو سہارا دینے کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے، لوگوں کے کام آنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دل بن جائے، تبلیغ و دعوت کے اندر محنت ہے، ہماری یقین صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان ہم نے سنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ارشادات فرمائے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر ان صفات حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنا، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر صفات حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنا، اندر سے حرص نکل جائے، بخل نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، حسد نکل جائے، کینہ نکل جائے، کفر و شرک نکل جائے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، سخاوت اندر آ جائے، معاف کرنا اندر آ جائے، اچھا گمان اندر آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اندر آ جائے، اللہ کی مخلوق کی محبت اور شفقت دلوں کے اندر آ جائے۔ یہ محنت ہے، یہ اللہ کی صحبت میں اسی لیے آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے مقصد جو بیان ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ کیا دعا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پہ محنت فرمائی، تزکیہ فرمایا، رذائل دور ہو گئے، خصائل حمیدہ پیدا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک زندگی میں آ گئی۔ کیا بن گئے؟ اہتدیتم، کسی ایک صحابی کی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، ستارے بن گئے، وہ ہدایت کے سورج بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے۔ تو یہ ہم آخرت کے لیے آئے ہیں، اللہ کو دل میں بسانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ولی اللہ کون ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، جس کی زبان پر حمد و ثنا کی بریا، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، استغفار، توبہ استغفار، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہوتا ہے، جس کی زبان اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں سخا ہوتی ہے۔ ولی سخی ہوتا ہے، کوئی ولی غوث قطب ابدال، کوئی نبی، کوئی مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا أبدا. تیرا خیال تیری تمنا لیے ہوئے، تیرا خیال تیری تمنا لیے ہوئے، دنیا میں ہوں میں حاصل دنیا لیے ہوئے، تیرا خیال تیری تمنا لیے ہوئے، دنیا میں ہوں میں حاصل دنیا لیے ہوئے، تیرا خیال. اللہ جل جلالہ عما نوالہ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واہدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد افضل صلواتك اللهم صل على محمد افضل صلواتك اللهم صل على محمد افضل صلواتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واهدنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.